بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے باب ما یقولہ عند النوم، سونے کے وقت پڑھنے کی دعاؤں کا بیان۔ اس باب میں آپ جانیں گے کہ سونے کے وقت کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کس طریقے سے سونا چاہیے۔ تو آئیے سنیے، سب سے پہلے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے اس سلسلے میں، اس باب میں کون سی حدیث ہے؟ حدیث حذیفہ و ابو ذر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ عن حذیفہ و ابی ذر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال بسمك اللهم احیا و اموت، رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہو جاتے تو پڑھتے تھے، بسمک اللہم احیا و اموت، یعنی تیرے نام سے اے اللہ میں زندہ ہوتا اور مرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے۔ فائدہ دیکھیے کہ انسان ہر رات کو سوتا اور صبح کو بیدار ہوتا ہے۔ سونا ایک طرح سے موت ہے اور بیدار ہونا زندہ ہونا ہے، اور زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس دعا میں اسی تصور کو راسخ کیا گیا ہے، اور ہر رات کو انسان جب اس کا استحضار کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت تازہ رہتی ہے کہ زندگی اللہ ہی کی ہے، اسی کی مشیت میں جی رہا ہوں، اور جب چاہے گا میرا چراغ زندگی گل ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے زندگی مستعار کی یہ ایام اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے اور اس کی نافرمانی میں بسر نہیں کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ بسمک اللہم احیا و اموت۔ اور اس طریقے سے یہی دعا اس طریقے سے بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ بہت آسان دعا ہے، یاد کر لیجئے اور سوتے وقت اس دعا کو پڑھا کیجئے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ ایک روایت میں سبحان اللہ 34 مرتبہ اور ایک روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مذکورہ کلمات جو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے لیے کلمہ ایک مرتبہ زیادہ پڑھنا چاہیے، 33 بار پڑھیں گے تو 99 بار ہوگا، اور اس طریقے سے جب ایک کو ان میں سے ایک کو 34 بار کر دیں گے تو پھر 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیجئے، 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ سوتے وقت ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اب آئیے دوسری بات ہم جانتے ہیں، دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ اس سے قبل ایک بات اور جان لیجئے کہ یہ تسبیح و تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جو ہے، یہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے، اور سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے کے بعد یہ پڑھا جائے گا۔
تو آپ نماز کے بعد بھی ان تسبیحات کو پڑھیں اور سونے سے پہلے یعنی بستر پر لیٹنے کے بعد۔ آئیے حدیث نمبر 1461 دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو وہ اپنے بستر کو اپنے تہبند کے اندرونی حصے کے ساتھ جھاڑ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس پر کون اس کے پیچھے آیا۔ پھر یہ دعا پڑھے، کیا دعا ہے؟ بسمک ربی وضعت ذنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ ترجمہ ہے، تیرے نام کے ساتھ ہی اے میرے پروردگار میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری روح اسی دوران قبض کر لی تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے، قبض نہ کرے تو اس کے اس طریقے سے حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا ہے۔ تو بستر پر لیٹنے کے بعد اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ رات کو بستر پر لیٹنے سے قبل چادر یا گدے وغیرہ کو جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں کسی موذی جانور نے بسیرا کر لیا ہو اور سونے کے بعد وہ نقصان پہنچا دے۔ نقصان پہنچانے والا کیڑا مکوڑا یا کوئی جانور بھی بستر کے اندر چھپ سکتا ہے، وہاں بیٹھا رہ سکتا ہے جبکہ وہ آپ بستر پر نہیں تھے۔ تو اب آپ سونے جا رہے ہیں، سو جائیں گے بغیر جھاڑے تو ہو سکتا ہے آپ کو سوتے ہوئے نقصان پہنچا دے۔ تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بستر پر جاتے ہوئے لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑنا ہے۔ جس بستر پر آپ سوئیں گے اسے جھاڑنا ہے، روزانہ سوئیں گے تو روزانہ جھاڑ کر سونا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آپ آ جائیں۔ اور اللہ کی حفاظت ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے اور دعاؤں کو یاد کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ دعائیں، یہ کلمات پڑھنے ضروری اور لازمی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔